بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ النصر پڑھنے والے ہیں. سورۃ النصر مدنیہ. یہ مدنی صورت ہے اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے فتح و نصرت کی یقین دہانی کرائی ہے، وعدہ کیا ہے، اور بہت ہی مسلمانوں کے لیے ہمت افزائی صورت ہے. آج کے حالات میں بھی جب اس صورت کو ہم پڑھتے ہیں تو بڑا حوصلہ ملتا ہے. جی ہاں، تو آئیے ساتھیوں اس کو دیکھتے ہیں. شروعات ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. ساتھیوں اس میں دیکھیے، اذا حرف ہے، جاء اسم ہے، نصر اسم ہے، اللہ اسم ہے، واو حرف ہے، اور الفتح اسم ہے. جی اذا جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے نا، ان شرط کے لیے آتا ہے. اور آپ جانتے ہیں جب ان آتا ہے تو ان کے ساتھ ایک دوسرا جملہ بھی آتا ہے جو جواب شرط کہلاتا ہے نا. تو اسی طرح اذا بھی شرط کے لیے آتا ہے. تو اذا کے بعد بھی دو جملے ہوں گے، ایک ہوگا شرط اور دوسرا جملہ ہوگا جواب شرط. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. تو اذا ہو گیا حرف شرط، جاء ہو گیا فعل. ٹھیک، جاء فعل پہلے نمبر کا فعل ہے. جاء آپ جانتے ہیں حرف علت جیء، جاء یجیء. تو جاء حرف علت حرکت والا، اس سے پہلے زبر، تو حرف علت کو الف بنا دیا جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ جاء پہلے نمبر کا فعل ہے. جاء 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 جاءت جاءت جئنا. ماشاء اللہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کو. تو جاء فعل جب پہلے نمبر کا فعل ہو یا چوتھے نمبر کا فعل ہو تو ہم کو دیکھ لینا ہے کہ فاعل سے کہیں ظاہر تو نہیں ہے. اب ہم نے دیکھا کہ فاعل ہم کو ظاہر نظر آ گیا. کیا فاعل ہے؟ نصر اللہ. اور آپ جانتے ہیں نصر اللہ جناب علی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. نصر ہو گیا مضاف اور مضاف الیہ، اللہ ہو گیا مضاف الیہ. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کیا بن رہا ہے؟ جاء فعل کے لیے فاعل بن رہا ہے. جاء فعل، نصر اللہ فاعل، اور واو حرف عطف ہے. واو حرف عطف ہے اور واو کے بعد الفتح. یا الفتح کیا بن رہا ہے؟ اب آپ جانتے ہیں واو حرف عطف ہے تو اس کے بعد والا حرف جو ہوگا، اس کے بعد والا جو ورڈ ہوگا وہ کہلائے گا معطوف. تو الفتح ہو گیا معطوف. اب ذرا غور کیجئے، جب معطوف ہوگا تو معطوف کے ساتھ معطوف علیہ ضرور ہوگا. تو آپ نے ذرا سا غور کیا تو آپ کو یہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہے یہ معطوف علیہ آپ کو ملا. کیوں؟ الفتح حالت رفع میں ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا نصر اللہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو اس کا معطوف تھا، معطوف کا اعراب، جو اس کا معطوف علیہ تھا، معطوف علیہ کا اعراب معطوف بھی لے گا. معطوف نصر اللہ ہو گیا جناب علی آپ کا معطوف علیہ، اور الفتح ہو گیا آپ کے لیے معطوف. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر کیا بن رہا ہے؟
ابھی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، نصر اللہ معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر کیا بن رہا ہے؟ جاء فعل کا فاعل بن رہا ہے. فاعل بن جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. پھر سمجھیے، جاء فعل، نصر اللہ یہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ معطوف ہوا، اور الفتح نصر اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ ہوا، اور الفتح معطوف ہوا. معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر جاء فعل کے لیے فاعل بنا. جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ اذا کے لیے شرط ہو رہا ہے. اذا جاء. ٹھیک، ترجمہ کیا کریں گے؟ شرط والا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب آئے اللہ کی مدد. جاء یجیء مینس آنا. تو جب، اذا جب، تو اذا کے ساتھ جب وہ ترجمہ کیا جائے گا تو مستقبل جیسا ترجمہ کیا جائے گا. اذا کے ساتھ جب بھی ترجمہ کیا جائے گا تو مستقبل جیسا ترجمہ کیا جائے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے اللہ کی مدد اور فتح اور کامیابی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آگے کیا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. رأيت فعل، واو حرف، الناس اسم، يدخلون فعل، فی حرف، دین اسم، اللہ اسم، افواجہ اسم. آئیے دیکھتے ہیں. اب بتائیے جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ بالکل بات واضح ہو جا رہی ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. رأیت فعل، اصل میں کیا تھا؟ یہ رأیا تھا. روٹ لیٹر کیا ہے؟ رأیا. حرف علت حرکت والا، ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. حرف علت حرکت والا، اس سے پہلے فتحہ، تو حرف علت کیا بن جائے گا؟ الف بن جائے گا. تو رأیا سے کیا ہو جائے گا؟ رأیا، رأو، رأت، رأتا، رأینا، رأیتا. تو رأا یرا مینس ہے دیکھنا. رأا یرا مینس دیکھنا. جی، تو رأیتا تو دیکھے. ٹھیک ہے نا؟ رأیتا ہو گیا فعل، الناس ہو گیا اس فعل کے لیے مفعول. غور فرمائیے، رأیتا فعل، فاعل کون؟ اس کے اندر انتا ضمیر. جب ایک نمبر کا بھی صیغہ نہ ہو، چار نمبر کا بھی صیغہ نہ ہو، تو 100% فاعل کون ہوگا؟ ضمیر میں ہوگا. رأیت فعل، انتا ضمیر فاعل. اور الناس حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول ہو گیا. یہ ہو گیا مفعول. رأیت فعل، انتا ضمیر فاعل، اور الناس مفعول. فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. جی، رأیت الناس تو دیکھے لوگوں کو. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، میں ایسا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں تو دیکھے لوگوں کو؟ کیونکہ یہ جملہ فعلیہ جو ہے، رأیت فعل فاعل اور اس کا مفعول جو ہے، یہ جملہ فعلیہ یہ واو حرف عطف کے ذریعے سے معطوف ہو رہا ہے پچھلے جملے پر. پچھلا جملہ شرط تھا نا، تو یہ جملہ بھی شرط ہو جائے گا. واو حرف عطف، رأیت الناس معطوف علیہ معطوف ہو گیا، اور جاء نصر اللہ والفتح ہو گیا معطوف علیہ. بات سمجھ میں آئی؟ رأیت الناس معطوف، اور جاء نصر اللہ والفتح کیا ہو گیا؟ معطوف علیہ ہو گیا. تو معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر شرط بن رہا ہے. ابھی اور آگے دیکھتے ہیں. یدخلون، اب یہاں سے ایک دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے. یدخلون فعل، پہلے نمبر کا صیغہ بھی نہیں ہے، چوتھے نمبر کا صیغہ بھی نہیں ہے. تو فاعل کون؟ ہم ضمیر فاعل. ہم ضمیر فاعل ہے نا.
ہم ضمیر فاعل، یہاں پہ انت ضمیر فاعل. کلیئر؟ چلیے یدخلون فعل، ہم ضمیر فاعل، اور دین اللہ، دیکھیے کون سا مرکب؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. اور تھوڑا غور فرمائیں گے آپ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر فی حرف جر کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مجرور بن رہا ہے. فی ہو گیا جار، اور دین اللہ ہو گیا مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کے متعلق. یدخلون فعل اور فی دین اللہ متعلق. ٹھیک ہے؟ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ہو گیا متعلق. یدخلون فعل، ہم ضمیر فاعل، دین اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کے فی حرف جر کے لیے مجرور، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق. وہ داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے اللہ کے دین میں. کیا ترجمہ کریں گے ساتھیوں؟ وہ داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے اللہ کے دین میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے اللہ کے دین میں. افواجن، یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ سوال. افواجن حالت نصب میں کیوں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں. ایک تو یہ نکرہ ہے، پھر یہ حالت نصب میں ہے. نکرہ ہے اور حالت نصب میں ہے. تو ایسا ایک حال بھی ہوتا ہے، یاد آ رہا ہوگا. یہ حالت بیان کر رہا ہے، فوج در فوج، افواجن حالت بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں، فوج در فوج، یہ حالت بیان کر رہا ہے. افواجن مینس فوج در فوج، فوج کی حالت میں، ہے نا، فوج کی حالت میں. لیکن ترجمہ اردو میں اس طرح نہیں کیا جائے گا. ترجمہ کیسے کریں گے؟ فوج در فوج. ٹھیک ہے؟ یہ حالت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے داخل ہوں گے وہ؟ کیسے داخل ہوں گے؟ کیا حالت ہوگی ان کی؟ فوج در فوج. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہو گیا جناب عالی حال. حال. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج. کس کا حال؟ کون داخل ہوں گے؟ یدخلون کے اندر جو ہم ضمیر ہے نا، یہ ہو گیا آپ کا ذوالحال. اور یہ ہو گیا حال. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یدخلون، وہ داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج. ہم نے حال کا چیپٹر پڑھا تھا. حال کبھی مفرد بھی ہوتا ہے اور کبھی جملہ بھی ہوتا ہے نا. اور حال جب جملہ ہوتا ہے تو اس جملے کے اندر ایک کنیکٹر ہوتا ہے، واو یا ضمیر. یاد آ رہا ہوگا آپ کو یہ بات. الحمدللہ ہم جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہاں پر حال مفرد ہے، جملہ نہیں ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجن، وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج. ہے نا؟ وہ داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے اللہ کے دین میں فوج کی حالت میں. ترجمہ ایسے نہیں کیا جاتا. ترجمہ کیسے کریں گے؟ فوج در فوج. ٹھیک ہے؟ تو یہ حال ہے، اور اس کا ذوالحال کون ہے؟ جو ہم ضمیر ہے، یہ اس کا ذوالحال ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم ترکیب کیسے کریں گے؟ یدخلون فعل، ہم ضمیر فاعل، دین اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کے فی حرف جر کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق. ٹھیک ہے نا؟ اور افواجن، یہ یدخلون کے اندر ہم ضمیر ہے، اس کا حال. وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج. اب دیکھیے یہ جو پورا جملہ بن رہا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے ساتھیوں. سمجھیے گا بات کو. یہ جو پورا جملہ بن رہا ہے، یدخلون فعل، یہ پورا جملہ جو بن رہا ہے اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کر، ہے نا، اور اپنے حال کے ساتھ مل کر، یہ جملہ کیا بن رہا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ ہے. یدخلون، وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں، یہ جملہ کیا بن رہا ہے؟ تھوڑا سا غور فرمائیے گا.
کہ جو پچھلے جملے میں جو الناس ہے نا، الناس، یہ الناس کا حال بن رہا ہے. یہ پورا جملہ الناس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے. یہ پورا جملہ الناس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے. اس کو ذرا سمجھیے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے ساتھیوں؟ جی تو دیکھیے، الناس کو میں آپ کو تھوڑا ترجمہ بتاؤں، پھر انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اور تو دیکھے، میسج کر دیجیے جی، تو دیکھے لوگوں کو، ہے نا، اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج. یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج. تو دیکھیں لوگوں کو کس حالت میں دیکھے بھائی؟ تو دیکھیں لوگوں کو کس حالت میں؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے. یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ حال بیان کیا جا رہا ہے نا. تو دیکھیے کتنا انٹرسٹنگ ہے. یہ الناس جو مفعول بن رہا تھا رأیتا فعل کا، الناس جو مفعول بن رہا تھا، یہ الناس کے لیے اگلا پورا جملہ کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اور آپ کے لیے کلیئر کر دوں. الناس ہو گیا، اور فرمائیے گا، الناس ہو گیا ذوالحال. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ ہو گیا حال. بھائی حال جملہ بھی آ سکتا ہے نا، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس بات کو. تو دیکھیں لوگوں کو کس حال میں دیکھے؟ اس حال میں دیکھے داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج. بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے، حال اپنے ذوالحال سے مل کر، الناس ذوالحال جو ہے اپنے حال کے ساتھ مل کر رأیتا فعل کے لیے کیا بن رہا ہے؟ اب اس کو لاسٹ میں ہم مفعول بنا دیں گے. ساتھیوں امید ہے بات سمجھ رہے ہوں گے. اب یہ ہماری اس آیت کا گرامیٹیکلی انالائز پورا ہوتا ہے. اور تو دیکھے لوگوں کو کس حال میں؟ تو یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ الناس جو مفعول ہے نا، اس کی حالت بیان کر رہا ہے. تو پورا جملہ کیا ہو گیا؟ حال. اور الناس کیا ہو گیا؟ ذوالحال. تو ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر رأیتا فعل کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے نا. بات سمجھ میں آئی؟ رأیتا فعل، الناسا مفعول. رأیتا فعل، انت ضمیر فاعل، اور الناسا مفعول. فعل فاعل مفعول. لیکن یہ مفعول جو ہے یہ ذوالحال بھی بن رہا ہے اگلے جملے کا. تو حال اپنے ذوالحال سے مل کر ہی مفعول بنانا. تب کیا ہوا؟ فعل، انت ضمیر فاعل، الناس مفعول، اور یہی مفعول جو ہے یہ اپنا یہ حال بھی بن رہا ہے، یہ ذوالحال بھی بن رہا ہے. ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر رأیتا فعل کا مفعول بن رہا ہے. امید ہے بات سمجھ رہے ہوں گے. اور دیکھیے اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ حال کبھی مفرد بھی آتا ہے اور کبھی جملہ بھی آتا ہے. تو دیکھیے جب ہم نے اس جملے کو انالائز کیا، جملہ فعلیہ کو، یدخلون فی دین اللہ، وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج. تو اس جملے میں جو حال آیا وہ مفرد آیا ہے نا. تو یہ جملہ پورا تیار ہو گیا. اب یہ پورا جملہ حال بن گیا. کس کا؟ الناس کا حال بن گیا. تو دونوں طرح کے حال ہمارے سامنے آ گئے. کبھی حال مفرد ہوتا ہے، تو اس آیت کے اندر یدخلون فی دین اللہ افواجا میں حال مفرد آیا. اور کبھی حال جملہ ہوتا ہے، تو یہ پورا جملہ جو ہے جملہ فعلیہ یہ الناس ذوالحال کا حال بن رہا ہے. حال اپنے ذوالحال کے ساتھ مل کر رأیتا فعل کا مفعول بن رہا ہے. رأیتا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اور یہ پورا جملہ فعلیہ معطوف ہو رہا ہے کس پر؟
پہلے جملہ فعلیہ پر. تو یہ والا جملہ ہو گیا جناب عالی آپ کا معطوف علیہ. اوکے, اور یہ والا جملہ آپ کا پورا ہو گیا معطوف. امید ہے بات کلیئر ہو رہی ہوگی. تو دیکھیے ساتھیو, جب آئے اللہ کی مدد اور کامیابی, اور جب معطوف بن رہا ہے نا تو وہ ترجمہ بھی معطوف علیہ جیسا ہوگا. اور جب تو دیکھے لوگوں کو کس حال میں, داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں, کس حال میں, فوج در فوج. تو یدخلون فی دین اللہ افواجن پورا جملہ بن گیا الناس کے لیے حال, اور افواجن جو مفرد ہے یہ حال بن گیا کس کے لیے, یدخلون فی دین اللہ, یدخلون کے اندر جو ہم ضمیر ہے اس کے لیے حال بن گیا. تو یہ والا حال جو ہے یہ مفرد ہے, اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے الناس کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے الناس کے لیے, اور یہ مفرد جو ہے یہ حال بن رہا ہے کس کے لیے, یدخلون کے اندر جو ہم ضمیر ہے نا اس کے لیے حال بن رہا ہے. اچھی طرح سمجھیے ساتھیوں, مزید بات انشاءاللہ ہم کل کریں گے. امید کرتے ہیں آپ ورکنگ بھی اچھی کر رہے ہوں گے, سمجھ بھی خوب رہے ہوں گے. اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم سب کے لیے خوب آسانیاں پیدا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.